ہائی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں لینگویج ٹی وی اور میں ہوں سمیع اللہ خان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رومیو اینڈ جولیٹ۔ یہ محبت بھری وہ داستان ہے جو یورپ سے لے کے ایشیا، افریقہ اور پوری دنیا میں اہل محبت دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کو لوگوں تک سینہ بہ سینہ پہنچاتے ہیں۔ آپ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پہ بھی شیئر کرتے چلے جاتے ہیں جذبات میں۔ تو محبت کی داستان ہے، اس نے مرنا نہیں ہے، جب تک دنیا قائم ہے محبت قائم ہے۔ اس شیکسپیئر کا یہ پلے ہے اور اس کا پورا نام ہے ٹریجڈی کا دی موسٹ ایکسیلنٹ اینڈ لیمنٹیبل ٹریجڈی آف رومیو اینڈ جولیٹ۔ ان شارٹ ہم آپ کو ساری کہانی سنا دیں گے۔ جانرا اس کا ٹریجک ڈراما، اس کی سیٹنگ ہے ویرونا، اٹلی کا شہر ہے، اس میں اس کی سیٹنگ ہے 1590 کے قریب لکھا گیا، 1597 میں اس کو پبلش کیا گیا اور یہ ٹوٹل 5 ایکٹس پہ مشتمل ایک پلے ہے۔ اب اس کی کریکٹر لسٹ پہ آئیں تو اس میں 2 فیملی ہیں، مونٹیگ اور کیپولیٹس، اور ان کی پشتینی دشمنی ہے، نسلوں سے دشمنی چل رہی ہے، ایون کہ ان کے نوکر بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ جب پلے شروع ہوتا ہے تو ان کے نوکر ہی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ لارڈ کیپولیٹ فیملی کے انچارج ہیں اور ان کی بیوی ہیں لیڈی کیپولیٹ۔ لارڈ مونٹیگ جو ہیں مونٹیگ فیملی کے انچارج ہیں اور ان کی بیوی کا نام جو ہے لیڈی مونٹیگ ہے۔ پرنس ایسکیلس جو ہیں ویرونا کے کنگ ہیں۔ رومیو ہیرو ہے جس کو پہلے روزالین سے پیار ہوتا ہے اور بعد میں جولیٹ سے ہو جاتا ہے۔ نرس کا کریکٹر ہے، یہ ایسے سمجھے سیکنڈ مدر ہے جولیٹ کی، اسی نے اس کو پالا پوسا ہے۔ بینویلیو جو ہے رومیو کا کزن ہے۔ کاؤنٹ پیرس جو ہے یہ پرنس ایسکیلس کے دربار میں کام کرتا ہے، اس کے بہت قریب ہے اور یہی وہ شخص ہے جو رائیول بنتا ہے کس کا، رومیو کا۔ یہ جولیٹ کا رشتہ مانگتا ہے۔ فرائر لارنس وہ ہے جو اس کے پاس آ کے کنفیشن کرتا ہے رومیو، یعنی کنفیشن کیا جاتا ہے مذہبی شخصیات کے پاس۔ مسیحیت میں یہ قانون ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے تو ان کے پاس جا کے کنفیشن کیا جاتا ہے، اور یہ رومیو کا دوست بھی ہے اور اس کا ایک اہم کردار ہے۔ مرکیشو رومیو کا دوست ہے جو کہ غصے والا آدمی ہے۔ ٹیبالٹ جو ہے جس طرح رومیو کا دوست مرکیشو ہے، اس طرح ایک اہم کردار ہے ٹیبالٹ کا، وہ جولیٹ کی فیملی کا ممبر ہے۔ فرائر جان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ فرائر لارنس ایک پیغام بھیجتا ہے، اس کا پیغام نہ دینے کی وجہ سے کہانی میں یو ٹرن آتا ہے اور ٹریجڈی میں بدل جاتی ہے۔ یہ وہ سرونٹ ہے، یہ سرونٹ کا کریکٹر وہ سرونٹ ہے جو کہ کیپولیٹ فیملی کے ایک سرونٹ ہے، اور اسی کی وجہ سے رومیو کیپولیٹ فیملی کی شادی میں آتا ہے اور جہاں اس کو جولیٹ سے پیار ہو جاتا ہے۔ مینٹوا وہ جگہ ہے جہاں رومیو کو دیس سے پردیس کی طرف بھیجا جاتا ہے اور وہاں وہ جلاوطنی کی زندگی گزارتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہانی کی طرف۔ پلے شروع ہوتا ہے کیونکہ ان فیملیوں میں اتنی نفرت ہوتی ہے کہ ان کے نوکر بھی آپس میں آمنے سامنے ہو جائے تو لڑتے رہتے ہیں۔ تو نوکر لڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں پرنس ایسکیلس آتا ہے اور وہ کہتا ہے بھئی اگر آپ لوگوں نے کوئی غلطی کی، آپس میں لڑائی کی، تم نے ویرونا کا نقص خراب کیا، نقص امن کی وجہ تم بنے، تو تمہیں سخت سے سزا دے دی جائے گی اور ایون کہ سینٹینس ٹو ڈیتھ دے دی جائے گی۔ وہاں پوچھا جاتا ہے کہ رومیو کہاں ہے، تو بینویلو جو رومیو کا دوست ہے وہ بتاتا ہے بھئی وہ تو آج کل گمسم رہتا ہے۔ کیوں گمسم رہتا ہے؟ اس کو روزالین سے پیار ہو جاتا ہے۔ رومیو آ کے بینویلو کو بھی بتاتا ہے، وہاں فرائر لارنس کو بھی بتاتا ہے، تو بینویلو کہتا ہے میں تمہیں اس سے نکلنے میں مدد کروں گا، اس عشق سے نکلنے میں۔ تو دوسری طرف کیپولیٹ فیملی کے جو انچارج ہوتے ہیں، کیپولیٹ فیملی کے انچارج ہوتے ہیں لارڈ کیپولیٹ، ان سے کاؤنٹ پیرس جو ہے ان کی بیٹی جولیٹ جو ہے اس کا رشتہ مانگتا ہے۔ تو لارڈ کیپولیٹ کہتے ہیں بھئی رومیو جو ہے جولیٹ وہ ابھی 14 سال سے چھوٹی ہے تو میں ابھی تمہیں رشتہ نہیں دے سکتا، تم تھوڑا انتظار کرو۔ اس طرح کرتے ہیں، ایک پارٹی رکھ لیتے ہیں جہاں تم جولیٹ سے مل لو گے، اور پارٹی ارینج ہو جاتی ہے۔ ارینج کرنے کے دوران نرس اور لیڈی کیپولیٹ یہ دونوں بہت تعریفیں کرتے ہیں جولیٹ کے سامنے، کس کی؟ کاؤنٹ پیرس کی، تاکہ اس کو دماغی طور پہ شادی کے لیے تیار کیا جا سکے۔ وہ اب فہرست دیتے ہیں لارڈ کیپولیٹ شادی کے مہمانوں کی جن کو انوائٹ کرنا ہوتا ہے، کس کو؟ اپنے سرونٹ کو چونکہ پڑھنا نہیں آتا تو اس کی آمنا سامنا ہو جاتا ہے کس سے؟ بنویلیو سے اور رومیو سے۔ تو وہاں بنویلیو رومیو کو کہتا ہے چل یار پارٹی میں چلتے ہیں، وہاں کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ لینا، روزالین تو تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ پوری عمر جو ہے پارسا رہنا چاہتی ہے۔ مسیحیت میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ شادی نہیں کرتے وہ پارسا پیور رہنا چاہتے ہیں۔ تو رومیو حامی بھر لیتا ہے، لیکن رومیو اس لیے حامی بھرتا ہے کہ وہ لسٹ میں روزالین کا نام دیکھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے چلو اسی بہانے روزالین کے زیارت ہو جائے گی روزالین کی۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، وہاں شادی میں پہنچ جاتے ہیں۔ شادی میں پہنچتے ہیں تو وہاں جو ہے رومیو کو کون دیکھ لیتا ہے؟
ٹیبالٹ دیکھ لیتا ہے. حالانکہ وہاں یہ فیملی کیپولیٹ فیملی کی کسی بھی دعوت میں اونٹیگ نہیں جا سکتے, لیکن اس پارٹی میں چونکہ ماسک پہن کے جانا ہوتا ہے تو رومیو اینڈ بینولیو گھس جاتے ہیں. لیکن ٹیبالٹ دیکھ لیتا ہے اور اسے بہت غصہ آتا ہے کہ مونٹیگ فیملی کے لوگ ہماری پارٹی میں کیسے گھس آئے. وہاں اس کو لارڈ کیپولیٹ ہے, وہ تو مٹ بھیڑ کرنا چاہتا ہے, لیکن لارڈ کیپولیٹ اس کو منع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس پارٹی میں جو ہے نا میں خون خرابہ نہیں چاہتا. دوسری جانب رومیو کی جب نظر جولیٹ پہ پڑتی ہے جو کہ لارڈ کیپولیٹ کی بیٹی ہوتی ہے, تو اس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. دونوں ڈانس اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایون کہ وہ جولیٹ کو کس کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. وہاں سے پارٹی جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد رومیو بذریعہ نرس جو ہے جولیٹ کو ملتا ہے اور وہاں پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اظہار کرتے ہیں, اظہار محبت. اور جب جولیٹ کو پتہ لگتا ہے بھئی یہ مونٹیگ فیملی کا فرد ہے تو اسے جھٹکا لگتا ہے. اور یہاں فرڈیننڈ ڈی سوشر کی جو تھیری ہے سائن سگنیفائڈ کی جو اسٹرکچرلزم میں ہے, اس کا بھی ایک جو ہے مثال اس کی بھی ہمیں یہاں ملتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ روز کو ضروری تو نہیں ہے روز کہا جائے, کسی اور نام سے بھی پکارا جا سکتا ہے. یعنی کہ اگر وہ مونٹیگ ہے تو کیا ہوا. اور جہاں رومیو بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ سے مونٹیگ ہٹا دوں گا وغیرہ وغیرہ. تو اب رومیو جا کے کس کو بتاتا ہے, فرائر لارنس کو بتاتا ہے کہ جی میں تو جی بڑا محبت کرتا ہوں. کنفیشن کرتا ہے جا کے فرائر کے سامنے, میں تو اندھا ہو گیا ہوں, میں اس کے بغیر مر جاؤں گا. تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے, بھئی کل تک یہ بندہ جو ہے یہ کل تک مجھے کہہ رہا تھا کہ میں روزالین سے محبت کرتا ہوں, آج اسے نیائشک ہو گیا. لیکن بہرحال وہ مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارا نکاح کروا دوں گا. تو اس نیت سے مان جاتا ہے کہ چلو کسی طریقے سے ان دو فیملیوں کی آپس کی نفرت کم ہو جائے گی. تو رومیو نرس کے ذریعے جو کہ سیکنڈ مدر کے طور پہ کام کرتی ہے جولیٹ کو اس نے پالا ہوتا ہے, اس کو پیغام بھجواتا ہے اور جولیٹ آ جاتی ہے. فرائر لارنس جو ہے چوری چھپے ان کا نکاح پڑھا دیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو ٹیبالٹ ہے اس کو غصہ تو ہے کہ مونٹیگ ہماری جو ہے دعوت میں آ گئے, تو وہ پیغام بھجواتا ہے رومیو کو کہ تم آؤ لڑو. لیکن رومیو جو ہے نہیں لڑتا. تو اس بات کا پتہ چلتا ہے مرکیشو کو, وہ رومیو کو کہتا ہے تم بزدل ہو یہ وہ. اور ٹیبالٹ جب موقع پہ آ جاتا ہے تو اس سے مرکیشو لڑ پڑتا ہے. اب لڑتے ہیں, بینولیو بھی کوشش کرتا ہے کہ یہ دونوں نہ لڑیں, اور مرکیشو کو کون مار دیتا ہے, ٹیبالٹ, اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے. یہ بات جب رومیو کو پتہ لگتی ہے کہ میرا دوست قتل ہو گیا تو وہ جذباتی ہوتا ہے, اس کو ٹیبالٹ روکنے کی بینولیو روکنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہ ٹیبالٹ کے پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ ٹیبالٹ کو قتل کر دیتا ہے. اب ان کا نکاح تو فرائر لارنس نے پڑھا دیا تھا رومیو اور جولیٹ کا. اب جب رومیو سے قتل ہو گیا کون, ٹیبالٹ کون تھا, جولیٹ کا کزن. یہ بات جا کے پتہ چلتی ہے پرنس ایسکیلس کو. وہ موقع پہ آتے ہیں, ان کو ساری صورتحال بینولیو بتاتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ سزا دیتے ہیں رومیو کو. کیا کرتے ہیں, بینش کر دیتے ہیں. یہاں کہتے ہیں کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ, اب اس سلطنت سے تم نے نقص امن کی وجہ بنے ہو تو تم یہاں سے چلے جاؤ. دوسری طرف جب جولیٹ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے کزن کو رومیو نے قتل کر دی تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے. لیکن بعد میں وہ سوچتی ہے کہ کوئی تو وجہ ہوگی رومیو نے قتل کیا ہے اس کو, ٹیبالٹ کو. تو وہاں سے رومیو کو بھی خبر پہنچتی ہے کہ تمہیں جو ہے بینش کر دیا ہے کنگ نے. تو وہ کسی طرح ملاقات طے ہوتی ہے, جا کے پھر جولیٹ کو ملتا ہے اور وہاں پیار محبت کے دوبارہ وعدے ہوتے ہیں کہ ہم ضرور ملیں گے. تو وہ پھر چلا جاتا ہے. کہاں چلا جاتا ہے, مینٹوا ایک جگہ ہے, وہاں رومیو چلا جاتا ہے. اب رومیو پہلے تو کہتا ہے میں اپنے آپ کو مار دوں گا, لیکن فرائر لارنس کہتا ہے نہیں تم اپنے آپ کو نہ مارو, میں کچھ بندوبست کرتا ہوں, تو مینٹوا میں جا کے میرے پیغام کا انتظار کرنا. اب کیا ہوتا ہے, لارڈ کیپولیٹ ٹیبالٹ کی تدفین کے بعد فوراً فیصلہ کرتے ہیں کہ میں جو ہے لازمی کاؤنٹ پیرس کے ساتھ اب جولیٹ کی کس کی شادی کر دوں گا, جولیٹ کی. تو 3 دن کے اندر ہی اندر شادی کرنے کا پلان بنتا ہے. جولیٹ نہیں مانتی, تو پھر جولیٹ جو ہے کس کے پاس جاتی ہے, فرائر لارنس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے ابھی میرا ہسبینڈ تو رومیو اور میں فیملی کو کس طرح بتاؤں. وہ اس کا یہ حل نکالتا ہے, وہ کہتا ہے میں تمہیں ایک ایسی دوا دوں گا, جولیٹ کو کہتا ہے جسے تم پیو گی اور 42 سے 48 گھنٹے کے لیے تم بے ہوش ہو جاؤ گی, تو یہ تمہیں دفنا دیں گے یا کسی تہہ خانے میں جو ان کا فیملی کا ہوتا ہے وہاں آ کے رکھیں گے تابوت میں, اور میں رومیو کو پیغام بھیجوں گا, رومیو آئے گا وہ تمہیں لے جائے گا اور کسی دور کے شہر جا کے تم اپنی زندگی کا آغاز کر دینا. جولیٹ وہ زہر لیتی ہے, آتی ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتی ہے میرے سے غلطی ہو گئی ہے. وہ سب خوش ہو جاتے ہیں, آپ میری شادی کر دو کاؤنٹ پیرس کے ساتھ. اور شادی والی رات جو ہے نا وہ زہر لے لیتی ہے. سب کو پتہ چلتا ہے, وہ اس کو اسی طرح تابوت میں بند کر کے آ کے رکھتے ہیں.
اور جو ہے فرائر لارنس جو ہے وہ فوراً پیغام بھجواتا ہے، کس کے ذریعے؟ فرائر جان کے ذریعے۔ وہ کہتا ہے یار تم جاؤ اور جا کے اس کو پیغام دو۔ وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں جاؤں گا تو مجھے فیملی سے نکال دیا جائے گا، یا وہ ڈرتا ہے اس کی وجہ سے، بیماری ایک وبا پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو قصہ مختصر کہ پیغام فرائر جان کی طرف سے کس کو نہیں مل پاتا؟ رومیو کو۔ کس بات کا؟ کہ جولیٹ کی ڈیتھ نہیں ہوئی، بلکہ جولیٹ نے زہر پیا اور جولیٹ 42 سے 48 گھنٹے بعد اٹھ کھڑی ہوگی۔ یہ پیغام فرائر لارنس بھیجنا چاہتا تھا رومیو کی طرف، تاکہ جیسے ہی جولیٹ کی آنکھ کھلے، زہر کا اثر ختم ہو، تو رومیو پہنچ جائے اور اس کو لے کے چلا جائے۔ دوسری طرف بینولیو کی طرف سے اس کو پیغام پہنچ جاتا ہے، یا خبر پہنچ جاتی ہے کس کو؟ رومیو کو، کہ جولیٹ مر چکی ہے۔ وہ بہت دکھی ہوتا ہے، وہ ایک شخص کے پاس جاتا ہے، جس طرح ہمارے پاس اب پنسار سٹور ہوتے ہیں یا میڈیکل سٹور، وہاں سے زہر طلب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی جب جولیٹ مر گئے تو میں نے کیا رہنا ہے، میں جاؤں گا جولیٹ کی جھلک دیکھوں گا اور میں بھی زہر پی لوں گا۔ دوسری طرف اب جا کے فرائر جان بتاتا ہے بھائی میں پیغام نہیں پہنچا سکتا تھا، کس کو؟ فرائر لارنس کو بتاتا ہے۔ اب جو ہے رومیو وہاں سے نکلتا ہے، کہاں آتا ہے؟ جولیٹ کی قبر کے پاس آتا ہے۔ جب وہاں آتا ہے تو رومیو سے پہلے کاؤنٹ پیرس آیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جیسے رومیو کو دیکھتا ہے، کاؤنٹ پیرس جس کی شادی ہونی ہوتی ہے جولیٹ کے ساتھ، وہ رومیو کو دیکھ کے چھپ جاتا ہے۔ جیسے رومیو اس کو مٹی ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تابوت کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، کاؤنٹ پیرس رومیو پہ حملہ کر دیتا ہے۔ تو رومیو اس کو بہت سمجھاتا ہے بھائی تمہاری میری کوئی لڑائی نہیں ہے پائی جی، تو اپنا رال ہے، میں اپنا رال لواں گا، لیکن کاؤنٹ پیرس اس سے لڑ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے اور رومیو اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اب رومیو جولیٹ کی ڈیڈ باڈی، جو کہ اس کی نزدیک ڈیڈ باڈی ہے، اس کو نکالتا ہے، دیکھتا ہے، دیکھ کے اس کو کس کرتا ہے اور پھر زہر پی لیتا ہے۔ جب رومیو کے اوپر زہر اثر کر رہا ہوتا ہے، اس وقت جولیٹ کی جو ہے آنکھ کھلنا شروع ہوتی ہے، نشہ یا اس دوا کا اثر ٹوٹنا شروع ہوتا ہے، اور ایک لمحے کو تو رومیو کو ایسے لگتا ہے شاید ہم جو ہیں جنت میں ہیں اور مجھے میری جولیٹ مل گئی، جیسے ہم سب کا کنسیپٹ ہے، سارے محبت والے کہتے ہیں بھئی یہاں نہیں مل سکے تو وہاں ملیں گے۔ اور جیسے جولیٹ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ رومیو کے ساتھ شیشی پڑی ہوئی دیکھتی ہے زہر کی، اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ رومیو نے زہر لے لیا ہے۔ تو وہ رومیو کے دیکھتی ہے کہ زہر ختم ہو گئی شیشی میں، تو وہ کہتی ہے چلے کوئی بات نہیں، رومیو کے لپس پہ تو ہے، رومیو کے لپس سے وہ زہر چوستی ہے۔ اتنے میں جو ہے نا فرائر لارنس جو ہے پہنچ جاتے ہیں۔ فرائر لارنس کو سمجھاتے ہیں بیٹا جو ہونا تھا ہو گیا، بہت روتا ہے فرائر لارنس، لیکن اب آپ نے ایسا کچھ غلط نہیں کرنا۔ باہر سے آوازیں آتی ہیں تو فرائر لارنس باہر کی طرف بھاگتا ہے کہیں راز نہ کھل جائے۔ جب وہ باہر جاتا ہے تو رومیو کس کرتی ہے، وہ زہر یعنی کہ جو پہلے اس نے کس کی تھی وہ بعد والی ہی کس ہے، تو چوستی ہے، لیکن وہ کہتی ہے یہ کافی نہیں ہے۔ پھر وہ خنجر وہاں پڑا ہوتا ہے، خنجر نکالتی ہے اور اپنے سینے میں اتارتی ہے، اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے رومیو کے اوپر ہی۔ اور پھر سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیپولیٹ فیملی کے، لارڈ اور اس کے مونٹیگ فیملی کے۔ تو کنگ بہت غصے ہوتے ہیں کہ تم دونوں کی وجہ سے ایک محبت کرنے والی جوڑی جو ہے تباہ ہو گئی ہے، اور یہ طے پاتا ہے کہ تم ایک اچھی قیمتی دھات میں جو ہے ان دونوں کے تابوت بناؤ گے۔ ان دونوں فیملی کی صلح ہو جاتی ہے اور ایک قیمتی دھات میں ان کے تابوت بنا کے دفنا دیے جاتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ شیکسپیئر کی ٹریجڈی اور اس میں مین کریکٹر زندہ رہ جائیں؟ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔